ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں. جو نہیں نبھا ہوا غلطی ہو گئی جو بھی ہو گیا، لیکن رشتے نہ توڑیں، طلاق کے بعد میں ملتے رہیں، ملاقات کریں، اللہ دونوں کے نصیب اچھے کرے گا. یہ بات یہ ذہن میں رہے کہ مقدر کسی ایک انسان پہ آگے ختم تو نہیں ہو جاتا. طلاق ہو گئی، اس کی آگے شادی ہوگی، اللہ دونوں جگہوں پر خوشیاں دے گا، لیکن اسے اتنی رنجش بنا کے بندہ ایک دوسرے کے جنازے میں بھی نہ جائے، ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہ کرے، ایک دوسرے کو سلام تک نہ بلائے، ایسا نہ کیا جائے. اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں. آگے اللہ نے کہا، یہ سارے معاملات کو بیان کر کے اللہ نے اس بات پہ بات کو ختم کیا، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو جانتا ہے. اب یہ دیکھیں 234 میں اللہ نے کہا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے. اس سے پچھلے والی آیت میں 233 میں کہا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. اور یہاں بھی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، بصیر دیکھ رہا ہے. تمام حقوق العباد کو بیان کر کے اللہ یہاں الرٹ کر رہا ہے، تم اگر کسی کا حق کھاؤ گے تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی امیر ہوتی ہے، ایک پارٹی غریب ہوتی ہے. اب غریب کو حق کہاں سے ملے گا؟ غریب کو حق نہیں ملتا، طاقتور حق کو ہڑپ کر جاتا ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو میں نے حق بندوں کے بیان کیے ہیں، اگر تم سے وہ نہ لے سکا تو یہ تو ذہن میں رہے نا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تو لے سکتا ہے، اور پھر اللہ واقعی لے سکتا ہے، اور اللہ پھر لیتا بھی ہے. بندے کو خبر ہوتی ہے لیکن پھر وہ مجموع میں بتا نہیں سکتا. جب اللہ لیتا ہے تو پتہ اسے ہوتا ہے کہ میرے کس عمل کی وجہ سے میں پکڑ میں آیا ہوں، آزمائش میں آیا ہوں. لیکن پھر وہ مجموع میں اپنی غلطیاں کون بیان کرتا ہے؟ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے تمہاری تنہائیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، جالوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اسٹامپ پیپر بھی دیکھ رہا ہوں، اور طلاق کے بعد جو جیلی نکاح نامہ بنوایا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، جو شرطیں ڈلوائی ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. یہ کئی شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مقصد دولہے والوں کو پتہ نہیں، اور ادھر سے وہ خالی پیج ہوتا ہے اس پہ 10 چیزیں لکھ دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے طلاقیں اس بات پہ ہو جاتی، بعد میں پتہ چلتا ہے بھی ایک گلاں تو سانو تو دسیاں ہی نہیں. تو کبھی بھی نکاح کی مجلس میں اپنی برادری کا شرارتی بندہ انوالو نہ کرو اگر بچوں کو آباد کرنا ہے. میری بات کسی کو کڑوی لگے گی، کسی کو بری لگے گی، کسی کو صحیح لگے گی، لیکن یہ بات حقیقت ہے. یہ جو دماغ کے شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی شامل نہ کرو، وہ آباد ہونے سے پہلے ہی اجاڑ دیں گے. صالح بندہ، برادری کا خوش اخلاق مخلص بندہ، اس سے مشورہ کرو کہ تم نے کوئی اسٹام لینا بھی ہے یا نہیں لینا، سامنے والے کس حیثیت کے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں. تو مخلص لوگوں سے مشورہ کرو، ایسوں سے مشورہ نہ کرو جو تمہارے بچوں کو اجاڑ دیں، ایسا نہ کرو. لیکن بہرحال کوئی جتنا مرضی تیز تراز ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. فیصلہ ہی ختم کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں. یہ تھوڑی سی زندگی تم کتنا جی لوگے، کیا کچھ کر لوگے، کہاں تک تم اڑ لوگے، اڑان بھر لوگے، بالآخر لوٹ کے تو آنا میرے پاس ہے، میرے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اپنے اعمال کو ترتیب اچھا دو. آج یہ 15 شعبان یہ اعمال نامہ لکھنے کے حساب سے حدیث میں یہ پہلا دن شمار کیا جاتا ہے. اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، درست کر لو، سیدھی راہ پہ آ جاؤ. لوگوں کا حق نہ کھاؤ، جن سے نکاح کیا ہے اس کو نبھاؤ، اور جن کے ساتھ تم نے وعدے کیے ہیں اس پہ پورا اترو، اور اپنے آپ کو درست راستے پہ رکھو. اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اچھا کرنے والوں کو ضرور اجر دیتا ہے، اور برا کرنے والوں کو مہلت تو دیتا ہے.
لیکن چھوٹ ایسی نہیں کہ جو گلچھڑے بندہ اڑاتا پھرے۔ اس کے بعد اگلی آیت 238 نمبر آیت، حافظوا علی الصلوات۔ اب یہاں دیکھیں، پہلے حق مہر، طلاق، عدت، یہ سارے بیان کرتے کرتے اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو۔ صلوات، نمازوں کی، ایک کی نہیں، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب یہاں بندہ پوچھے یار طلاق، حق مہر، عدت، یہ سارے مسئلوں کے بعد نماز فوراً کیسے آ گئی؟ تو قرآن بیان کر رہا ہے حقوق العباد میں اتنے گم نہ ہو جانا کہ اللہ کو بھول جانا۔ جس کی جہاں حیثیت ہے اس کو اس کا حق دینا، لیکن اپنے پالنہار، پروردگار، خالق حقیقی، رزاق حقیقی اللہ لم یزل کے حق کا بھی خیال رکھنا۔ اس نے تم بے نام کو نامور کیا، بے جان کو جان والا کیا، روح اور جسم کا ملاپ رکھا، اس نے تمہارے وجود کو قرار بخشا۔ اس اللہ نے تمہیں نیند اچھی عطا کی، بیماری سے شفا اچھی عطا کی، تمہیں صورت اچھی عطا کی، تمہیں دولت اچھی عطا کی، تمہیں ٹھکانے کے لیے گھر اچھا عطا کیا، تمہیں گھر میں کھیلنے کے لیے اولادیں عطا فرمائیں۔ اس نے تمہاری عزت کے تاج تمہارے سر پر سجا دیے، آنکھوں کا نور بہترین عطا کیا، زبان کو گویائی عطا فرمائی، اس نے نظام انہضام عطا فرمایا، اس نے دھڑکنیں عطا فرمائی، اس نے روئے روئے میں جان رکھی۔ اس اللہ نے تمہیں قدم قدم پر نعمتوں سے نوازا، عزتوں سے نوازا، شان و شوکت سے نوازا، مرتبے سے نوازا، شرافت سے نوازا، رفعت سے نوازا۔ اس اللہ نے تمہیں ریت کے ذروں سے بھی زیادہ اپنے انعام سے نواز دیا، تو وہ کہتا ہے اپنی مستی میں اتنے گم نہ ہو جانا کہ تمہاری پیشانی سجدے ہی بھول جائے، تمہاری زبان سبحان ربی الاعلی سال ہا سال کہہ نہ سکے، تم سمیع اللہ لمن حمیدہ سے معروم ہو جاؤ، تم ربنا ولک الحمد سے معروم ہو جاؤ، تم جو ہے اللہ رب العالمین کی تسبیحات سے معروم ہو۔ ایسے نہ ہونا، اپنی زندگی گزارنا، شادیاں کرنا، تجارتیں کرنا، لین دین کرنا، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا۔ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی۔ اب ہمارے ہاں کیا جی، فجر پڑھ لی بس بڑی ہے، سارا دن جو کچھ مرضی کرنے ہیں۔ صلوات، نمازوں کی حفاظت کرنا، اور پھر بطور خاص والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کا خصوصی لحاظ کرنا۔ وہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ یہ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ اس کو کیوں بطور خاص بیان کیا؟ کہا اس لیے کہ جو صبح فرشتے آئے ہوتے ہیں نامہ اعمال کے لیے زمین پر اترے ہوتے ہیں، وہ عصر میں واپس جانا ہوتا ہے، اور رات کے فرشتے عصر کے ٹائم اتر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا فرشتے جا رہے ہوں تم اس وقت بھی سجدے میں ہو، فرشتے آ رہے ہوں تم اس وقت بھی سجدے میں ہو۔ اور کہا اس وجہ سے بھی اس کو بطور خاص تذکرہ کیا۔ کیونکہ جو عصر کی نماز ہوتی ہے اس ٹائم بندے نے دکان بند کرنی ہوتی ہے، اور بندے نے جو ہے وہ دکان بند کر کے جانا ہوتا ہے، تو وہ اس میں مارا ماری میں پڑا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار پڑھ ہی لوں گا، وہ یہ کہتے کہتے نماز قضا ہو جاتی۔ تیسری وجہ کیونکہ عصر کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اور اس پہ اگر توجہ نہ رہے تو پھر وہ قضا ہو جاتی۔ باقی نمازوں میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے، جماعت رہ گئی تو چلو نماز تو قضا نہیں ہوتی ہے جو فکر کرتے ہیں، اس لیے عصر کو بطور خاص۔ چوتھی وجہ بھی سن لیں، کیونکہ عصر کے وقت کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی۔ پانچویں وجہ بھی سن لیں، کیونکہ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے عصر کا وقت ہوتا ہے، یعنی رات بھی مرے گا نا تو اس کو سورج ڈھلتا نظر آئے گا، صبح مرے گا تو وقت وہی اس کی آنکھوں میں اس وقت، کیونکہ دنیا سے لو نکل جاتی ہے۔ یہ ساری انانیت، یہ مستی، یہ واہ واہ، یہ مشغلے، یہ نعرے، یہ پھونپھاں، یہ ہوا بازی، یہ تو اس وقت تک ہے میاں جب تک ملک الموت نظر نہیں آتے۔ جب نظر آتے ہیں اور یہ ناخنوں سے روح نکالتے ہیں کہ نکل یہاں سے، اور پھر وہ جیسے ہی ٹخنوں میں رکتی ہے
سب خبر ہو جاتی ہے، پھر کوئی دنیا میں چیز نظر نہیں آتی، پھر کوئی کھاتے داری نظر نہیں آتی، پھر کوئی بینک بیلنس یاد نہیں رہتا، پھر کوئی بچوں کا مستقبل یاد نہیں رہتا، بس اپنی جاتی زندگی نظر آتی ہے، اور رب عصر کا وقت دکھاتا ہے، اور پھر رو نکلتے نکلتے گھٹنوں میں رک جاتی ہے، گھٹنوں سے یہ جو ہپ کے جوڑ ہیں یہاں آ کے پھر رک جاتی ہے، وہاں سے فرشتے نکالتے ہیں، تو یہ کال کوٹھڑی سے اب نکلنا نہیں چاہتی، عالم انوار سے آئی تھی، اب لذت میں پڑ گئی تو واپس جانا نہیں چاہتی، لیکن اللہ اللہ کچھ روحیں ایسی ہیں کہ ان کو ملک الموت کہتے ہیں، اے خوش نصیب روح، خوش نصیب بدن سے باہر آ، تیرے دیدار کا وقت ہوا چاہتا ہے، تیرے دیدار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ مسکراتے مسکراتے بدن سے باہر آ جاتی ہے، اور وہ جا کے پھر عالم بالا کا دیدار، رسول اللہ کا دیدار، جیسے حضرت بلال فوت ہو رہے ہیں، حضرت بلال حبشی عاشقوں کے سردار، تو ان کی بیوی کہہ رہی ہائے افسوس جدائی کا وقت، تو فوراً مسکرا کے بولے بلال حبشی واہ خوشی کا وقت کہ آج ملاقات کا وقت ہے، آج ملاقات کا وقت ہے، لیکن لو لگائی ہو تو نا، سجدوں میں اپنا دماغ کھپایا ہو تو پھر نہ، قرآن کے شغف سے بحریاب ہوئے ہوں تو پھر نہ، حضور پر درود پڑھ کے مست ہوئے ہوں تو پھر یہ کیفیت آتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ سب کچھ اس وقت ہے کہ جب بندہ یہاں پر ہے، تو یہ عصر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ مرنے والے کو عصر کے لمحے یاد آتے ہیں کہ اب زندگی گئی، اب سورج جیسے ڈوب رہا ہے ویسے زندگی ڈوب رہی ہے۔ اور مزے کی بات، اگلی پر لطف بات، مرنے والے کو عصر اس لیے دکھائی جاتی ہے کیونکہ عصر کا وہ پابند ہوتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوتی ہے، سن جائیں او نماز سے محبت کرنے والو، غور سے میری بات سننا، کہا معاشر کے دن جب اسرافیل سور پھونکیں گے اور وہ اپنے کفنوں سے لاشیں باہر نکلیں گی، اللہ اس دن حساب ہونا ہوگا، لیکن پکا نمازی کیونکہ اس کو اس وقت عصر کا وقت دکھایا گیا تھا، وہ جلدی جلدی اٹھ کے بولے گا او فرشتوں جلدی کرو میری نماز عصر رہن دیجئے، میں تو عصر پڑھنی ہے، کیونکہ وہ سویا ہوا تھا، اس کو پتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں سویا ہوں، میری تو عصر رہ گئی ہے۔ اللہ اللہ، وہ اس خیال میں ہی اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ وہ اسی لیے تو نصیر ملت نے کہا تھا نا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہمیں تو بتایا گیا ہے او بیلیا اٹھ تیرا نبی آیا ہوا ہے، تو میں تو اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے قبر سے اٹھا ہوں۔ تو اس لیے کہا، اگلی بات سنیں، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یہ نماز کی کیفیت سن لیں غور سے، نماز کی، یہ نماز کا سرور ہے، ورنہ یہ روزے میں اتنے جوش سے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میرے دوستو رب تعالی ہمیں یہ ذوق اور کیفیت عطا فرمائے۔ مقصد یہ ہے، مقصد یہ ہے، اس جوش کا بھی مقصد یہ ہے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ پڑھنے والے بن جائے، دل مائل ہو جائے اللہ کے گھر کی طرف، رب کی طرف۔ اور اللہ نے کہا نماز پھر کیسے پڑھو، قوموا للہ، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، کیسے، قانتین، ادب کے ساتھ، جب کھڑے ہو جاؤ تو پھر مستی میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں ایسے گم ہو جاؤ کہ پھر تمہارے اور اللہ کے درمیان دنیا نہ رہے، اپنی مستی میں گم ہو جاؤ، اور اللہ کی محبت میں جو ہے مست ہو کے نماز پڑھو، خشوع خضوع سے نماز پڑھو، نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھو جب کھڑے ہو، اور جب رکوع میں جاؤ تو نظر کو اپنے دونوں انگوٹھوں کے اوپر رکھو، اور جب سجدے میں چلے جاؤ تو پھر اپنی نظر ناک پر رکھو، اور اگر تمہیں آنکھیں بند کر کے ذوق مل رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال نماز بڑے کیف سے پڑھنی چاہیے، بڑے سرور سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے خود قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ادب سے کھڑا ہونا ہے میرے دربار میں، میرے دربار میں آنا ہے تو پھر اپنا منصب، اپنا جاہ و جلال
پیچھے رکھ کے میرے حضور آنا ہے، فقط فقیر بن کے آنا ہے، بھکاری بن کے آنا ہے، گدا بن کے آنا ہے، بندہ بن کے آنا ہے، بندگی کا تاج پہن کے میرے دربار میں آنا ہے۔ اب یہ بات اللہ نے بیان کی۔ اب اس کے بعد نماز میں بعض دفعہ ایسا وقت آ جاتا ہے، کوئی خوف کے حالات ہیں، سواری پہ جا رہا ہے، پہلے لوگ جانوروں پہ سواریاں کرتے تھے، خوف کی حالت ہے، اتر نہیں سکتا کہ اس پر کوئی جو ہے نا وہ درندہ حملہ نہ کر دے، ایسی کیفیت ہے اس کے اوپر، تو کہا یا آپ آج کے دور کو دیکھیں تو ایسے علاقے سے گاڑی جا رہی ہے کہ ڈکیٹی ہو سکتی ہے، رک نہیں سکتی، نماز بھی قضا ہونے والی ہے، اس کو اللہ نے بیان کر دیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو تو فَرِجَالًا، چاہے تم چلتے چلتے نماز پڑھ لو، رکباناً، سواری پہ نماز پڑھ لو، جیسے بھی پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز کو پھر قبول کر لے گا۔ یہ نماز ہے۔ ڈر میں ہو تو پھر جہاں بھی ہو، سواری جدھر بھی جا رہی ہے، مقصد مشرق کی طرف جا رہی ہے تو مغرب کی طرف کعبے کو تو منہ نہیں کر سکو گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈر دا معاملہ ہے، تو ڈرا کھڑا ہے لیکن پڑھ لے، میں تیری قبول کر لوں گا۔ اللہ اللہ، کیسا سونا رب ہے، کتنا پیارا اللہ ہے اللہ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں آ جاؤ، امن میں ہو، تو پھر بتایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کو یاد کرو۔ کیسے؟ کما علمکم، جیسے تمہیں محمد پاک نے سکھا دیا ہے، اللہ نے حضور کے ذریعے تمہیں سکھا دیا ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون، وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ تو میرے دوستو، یہ الحمدللہ 239 آیتیں سورہ بقرہ کی آج مکمل ہوئیں۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کا شکر، رات شب برات تھی، کثیر تعداد میں مغرب سے لے کر رات 12 بجے تک ہمارے نوجوان یہاں مسجد کی زیب و زینت تھے، اور اللہ پاک ان کو اسی طریقے مسجد کا شوق رکھے، دل میں شوق پیدا کرے، ہمارے نوجوانوں کو مسجدوں کے قریب کر دو، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ کبھی بدکاری کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی نشے کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ مسجدیں بندے کا باطن بھی پاک کر دیتی ہیں، دماغ بھی پاک کر دیتے ہیں۔ تو مسجدوں کے قریب کرو، مسجدوں سے دور نہ کرو۔ یہ شب برات میں نفل پڑھنے ہیں نہیں پڑھنے ہیں، تو بھئی پہلے کیڑی قوم پڑھ دی پئی جڑے تسی آپس سے لڑی جا رہے جے مولوی؟ بھئی یہ تو ایک لمحے کے لیے بھی مسجد میں آ جائیں تو اس دور میں غنیمت سمجھو۔ اللہ کے گھر میں ایک سجدہ بھی انہوں نے کر دیا، مناظرے نہ کرو، انہیں قریب کرو۔ یہاں سے بھگاؤ گے تو یہ جا کے کہاں بیٹھیں گے؟ وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہر دیکھو کسی بھی مسلک کا یہاں پر بندہ بیٹھا ہے، میری یہ التجا ہے، ان نوجوانوں کو اللہ کے قریب کرو، فتووں کی نظر نہ کرو، آپس میں مناظروں کی نظر نہ کرو، آپس میں لڑ کے ان کو اسلام سے دور نہ کرو، ان کو اللہ کے قریب کرو، کسی بہانے سے، کسی طرح سے۔ یار ان کی آنکھ سے ایک اتھرو ہی بہ جائے۔ ایک بزرگ تھے نا، فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم ولی، اور علم میں بہت بڑا سمندر۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا معاملہ کیا ہونا، اللہ نے اپنے دربار میں پیش کر دیا، اور اللہ پھر اللہ ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا کوئی علم عمل بہت کچھ تھا، اس پہ میری نظر نہیں ہے، یہ سن لے، تیرے ایک وعظ اور مجلس میں میرا وہ بندہ آیا تھا جس نے کبھی اپنی زبان سے میرا نام ہی نہیں لیا تھا، اس دن وہ آیا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، اس آنسو کی وجہ سے میں نے تمہیں بھی بخش دیا، پورے مجمع کو بخش دیا۔ بندوں کو اللہ کے قریب کرو۔ اللہ پاک ہمیں عافیت کے راستے عطا کرے اور ہمیں سکون کی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔